तुम्हें मैंने کہا تھا نا کہ آج تم کھیلنے مت جانا، کل تمہارا پیپر ہے، اور تم نے میری ایک نہیں سنی اور کھیلنے چلے گئے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نیچے جاؤ اور جا کے ایگزام کی تیاری کرو، اور تم پوری رات جاگو گے جب تک اپنی تیاری کمپلیٹ نہیں کرتے۔ بابا، آئی ایم ریئلی سوری، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا، پلیز فارگیو می۔ اوکے فائن، آج کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اب تم نیچے جاؤ اور جا کے اپنی تیاری کمپلیٹ کرو۔ اچھا سنو، 5 ایئرس کے گیسٹ پیپرز نیچے پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے گائیڈ لائن لے لینا۔ 60% پیپرز انہی گیسٹ پیپرز کے پیٹرن پہ آتے ہیں۔ گیس وٹ، یہ جو میں نے سینیریو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دس از ایگزیکٹلی ہاؤ قرآن ٹاکس اباؤٹ دا تھنگس ود اس۔ یہ جو سارا سینیریو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، ایگزیکٹلی یہی سینیریو حضرت آدم کی سٹوری میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، پہلے پارے میں، آیت نمبر 36 سے لے کے 38 تک، جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر حضرت آدم کو اور اماں حوا کو شیطان نے بہکایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی اسی مزاج سے مکالمہ کیا حضرت آدم کے ساتھ، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کہا کہ ہم نے ان سب سے کہا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم زمین پہ اتر جاؤ اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اس دنیا میں ایک خاص مقرر وقت کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بولا تو ظاہری بات ہے حضرت آدم کو پتہ تھا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعا سکھا دی اور انہوں نے فوراً دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا والی، جس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا 37 نمبر آیت میں، 38 نمبر آیت میں بلکہ، کہ تم اتر جاؤ نیچے۔ سو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ورڈز ریپیٹ کیے کہ اتر جاؤ تم سب نیچے اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے 36 نمبر آیت میں، اور 38 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہی ورڈز ریپیٹ کیے کہ ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب۔ اور اس ٹائم پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب، تو وہاں پر اللہ کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی زمین ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو جیسے میں نے اس بچے کے سینیریو میں کہا کہ جب بچے نے غلطی کی اور ایگزام کی تیاری نہیں کی، اور باپ نے اس کو کہا کہ جاؤ جا کے تیاری کرو اور تم ساری رات جاگو گے، تو باپ کو پتہ تھا کہ اب بچہ پریشان ہے، تو باپ نے فوراً گیسٹ پیپرز کا ریفرنس دیا کہ چلو گیسٹ پیپر سے ہیلپ لے لینا۔ تو اللہ کو بھی پتہ تھا جب اللہ نے دوبارہ کہا کہ اتر جاؤ نیچے اور جا کر زمین میں اپنا وقت گزارو، تو اللہ کو پتہ تھا کہ اب یہاں پر حضرت آدم اور آنے والی نسلیں جو ان کی ہوں گی وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ ایک نئی جگہ ہے، ایک نئی آزمائش ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آگے آیت نمبر 38 میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو میری بتائی ہوئی ہدایت پہ کی پیروی کرے گا، جو ہدایت تم تک پہنچے گی، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا پاسٹ کا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو الٹیمیٹلی دوزخ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیومن سائیکالوجی کو ٹارگٹ کیا، کہ اللہ کو پتہ تھا کہ حضرت آدم کو جب میں نیچے اتار رہا ہوں زمین پہ، تو ان کے دل میں خوف بھی ہوگا فیوچر کا اور پاسٹ کا غم بھی ہوگا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ان دونوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے فوراً اپنے الفاظ ادا یہ کیے کہ جو ہدایت میری طرف سے پہنچے گی بس اس کی پیروی کرنا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو تمہارا مقدر جو ہے وہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ سو دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے قرآن ہیومن سائیکالوجی کو ریلیٹ کرتا ہے، کہ جیسے ہم عام روٹین میں بات کرتے ہیں، قرآن بھی ہم سے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے ویسے ہی کلام کرتی ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 36 سے 38 سورہ بقرہ کی، اللہ نے کیسے خوبصورت طریقے سے ان میں سیم الفاظ کو دہرایا ہے اور ہیومن سائیکی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس سے محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔